پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے انتہائی منحوس اور مایوس کن خبر۔ ریکوڈیک سونا کیس میں پاکستان پر 950 ارب روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ یہ جرمانہ عالمی بینک نے پاکستان کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس ٹریبیونل کی طرف سے تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ جرمانے کی یہ رقم غیر ملکی کمپنی کو ادا کی جائے گی۔ پاکستان کی تمام شہادتیں اور خلاصے اور ثبوت عالمی عدالت نے مسترد کر دیے تھے، جس کے بعد پاکستان کو جرمانے کی یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے سے پاکستان کے بیرون ممالک اثاثے ضبط ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ٹریبیونل کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان معاہدے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی قوانین سے نابلد تھی اور اس کے پاس پیشہ ورانہ مہارت بھی نہ تھی۔ اس کیس کے دو شرمناک پہلو، ایک تو جسٹس افتخار محمد چودھری کے فیصلے ان کی شخصیت، ان کی مہارت کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو پاکستان کے ترجمانوں نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے وہ بھی انتہائی شرمناک ہے۔ عالمی عدالت کا یہ کہنا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان معاہدے کو کالعدم قرار کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین سے نابلد تھی اور ان کے پاس پیشہ ورانہ مہارت بھی نہ تھی۔ اس حوالے سے جسٹس افتخار محمد چودھری کا وہ قول یاد آ گیا جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ جج کو جرأت مند ہونا چاہیے، اس کے فیصلے دلیرانہ ہونے چاہیے۔ جہاں تک قانون کی بات ہے وہ تو قانون خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے جس کو ہم جج لگائیں گے۔ انہوں نے 120 ججوں کو نکالا تھا اور 150 جج انہوں نے تعینات کیے تھے، اور ان کی خود بھی مہارت کا آج پول کھول دیا، اور انہوں نے جو جج لگائے تھے وہ بھی اسی قسم کے ہی ماہر ہوں گے۔ تو ان کی مہارت کا پول جس طریقے سے عالمی عدالت نے کھولا ہے کہ ان کے پاس مہارت کی کمی تھی، اور انہوں نے فیصلہ عالمی قوانین سے نابلد ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا۔ وزارت قانون کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ پاکستان کی لیگل ٹیم کی کامیابی ہے یہ دیکھیں، یہ کتنا شرمناک بیان ہے کہ پاکستان کو 9.5 ارب روپے جرمانہ ہو گیا، 6 ارب ڈالر جرمانہ ہو گیا پاکستان کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے، کہ لیگل ٹیم کی یہ کامیابی ہے کہ کمپنی کے 16 ارب ڈالر ہرجانے کے دعویٰ کو 6 ارب ڈالر تک لانے میں ہماری لیگل ٹیم کامیاب رہی۔ 10 ارب ڈالر کہتے ہیں کہ ہم نے بچا لیے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو جرمانہ ہونے کو بھی اپنی کامیابی قرار دے، اور بہت بڑا جرمانہ ہونے کو، جبکہ عمران خان ایک ایک پائی کے لیے در در پھر رہے ہیں، ہر گھر پھر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے کوششیں ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب ڈالر ہم نے جرمانہ کروا لیا۔ اس فیصلے کا تیسرا شرمناک ایک پہلو بھی ہے، وہ حکومت پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے گواہ ثمر مبارک مند ہیں، جنہوں نے اربوں روپیہ گیس بنانے کے پروجیکٹ سے بھی ان کے اوپر اربوں روپے کمانے کا، کھانے کا، کرپشن کرنے کا الزام ان کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے جو بیان دیا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی، اور بالآخر پاکستان پھنس ہی گیا۔ پاکستان کو 950 ارب روپے جرمانہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ ڈاکٹر ثمر مبارک مند کی گواہی کو بنیاد بناتے ہوئے کیا گیا۔ ثمر مبارک مند نے گواہی دی تھی کہ ریکوڈیک پروجیکٹ سے 2.5 ارب ڈالر سالانہ اور مجموعی طور پہ 131 ارب ڈالر حاصل ہونا تھے۔ لہٰذا پاکستان کی حکومت کو معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر 4 ارب ڈالر
جرمانہ کیا گیا، جبکہ سود ملا کے اور دیگر اخراجات کی مد میں $2.25 ارب مزید پاکستان کو ادا کرنا ہوں گے، جو مجموعی رقم تقریباً $6 ارب بن جاتی ہے۔ اس سارے معاملے میں مثبت پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں آج عمران خان کی حکومت ہے جو میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں۔ گزشتہ دور میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کلبھوشن کا کیس پیش کیا گیا، ہمارے وکیل نے کہا وہاں پہ جا کے یہ بھی نواز شریف کی بھارت کے ساتھ ملی بھگت تھی کہ کیس کو کمزور کیا گیا۔ ان کی طرف سے بھیجے ہوئے وکیل نے وہاں پہ 90 منٹ کی بجائے 50 منٹ میں اپنی بات ختم کر دی اور کہا کہ میرے دلائل ختم ہو گئے ہیں، میری بات ختم ہو گئی ہے، باقی ٹائم جو بچا تھا وہ شاید بھارتی وکیل کو دے دیا گیا۔ تو عمران خان کی آج حکومت ہے، وہ اس کیس کو پوری تیاری کے ساتھ یہ حکومت لڑنے کی کوشش کرے گی، جس سے امید کی جا سکتی ہے، موہوم سی امید ہے کہ پاکستان شاید یہ جرمانہ کم کرانے میں یا ختم کرانے میں کامیاب ہو جائے۔